السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ حج کرنے کے سلسلے میں کون سی وعید آئی ہے؟ یوں تو متعدد حدیث میں اور مختلف حدیث میں الگ الگ وعید آئی ہے، لیکن جو سخت ترین وعید حدیث پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود اتنی رقم اور اتنی دولت ان کے پاس ہے کہ وہ ان رقم سے اور ان پیسوں سے وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جا رہا ہے، یا ان کے پاس موقع موجود ہے، حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے یہودی بن کر مرے یا نصارہ بن کر مرے، یعنی اس کی موت اسلام کی حالت میں آئے یا ایمان کی حالت میں آئے یا کفر کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں، کفر کی حالت میں آئے، میری اس شخص کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے لیے تو بہت ہی سخت ترین لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو بھیجوں ایسی جگہوں پر اور ایسے شہروں میں بھیجوں کہ جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، ان کی جانچ کراؤں، ان کی تحقیق کراؤں اور پھر ان کے اوپر جو ہے ٹیکس لازم کرا دوں، ٹیکس ان کے اوپر لاگو کر دوں، کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ حج کے کتنے مہینے ہیں؟ تو حج کے جو ہے 2 مہینے ہیں، شوال المکرم سے حج کی ابتدا ہوتی ہے، حج کی شروعات ہوتی ہے، اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک حج کا دن اور حج کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی جو 13ویں تاریخ ہے وہ جو ہے حج کی لاسٹ ڈیٹ ہے، لاسٹ تاریخ ہے 13ویں۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ حج کے فرض ہونے کی کیا شرائط ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی دولت ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے وہ جو ہے بآسانی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، پھر حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اور اسی طرح حج کرنے کے لیے جانے سے پہلے جن لوگوں کے اوپر نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے، یعنی جن کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے نان و نفقہ اور ان کے خرچے وغیرہ کو برداشت کرے، تو ان کو خرچ وغیرہ دے کر اتنی رقم اور اتنے پیسے ان کے پاس ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے، لازم ہے، اور اگر نہیں گیا تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت